ہمارے ایک سامع نے کچھ بہت ہی چونکا دینے والا مواد بھیجا ہے۔ جی خاص طور پر ایک یوٹیوب ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ اچھا اور یہ موجودہ دور کی کچھ سماجی تبدیلیوں کو صدیوں پرانی اسلامی پیشن گوئیوں سے جوڑتا ہے۔ جی تو آج ہم اسی میں ذرا گہرائی سے اتریں گے۔ بالکل، اور دیکھیں ہمارا مقصد یہاں کسی کی طرفداری کرنا نہیں بلکہ غیر جانبداری سے اس نظریے کو سمجھنا ہے جو ان ماخوذات میں پیش کیا گیا ہے۔ جی ہم ان دلائل، اعداد و شمار اور جو بھی مذہبی حوالے ہیں ان کو کھنگالیں گے تاکہ سامعین خود اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو چلے بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جو اس ویڈیو کا مرکزی خیال لگتا ہے، جی اور وہ ہے گناہ کا معاشرے میں اس قدر عام ہو جانا کہ وہ گناہ ہی نہ لگے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ خاص طور پر ماخذ زنا کے عمل پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ان کی پوری دلیل کھڑی ہے۔ ماخذ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی گناہ معاشرے میں اس حد تک پھیل جائے کہ لوگ اسے برا سمجھنا ہی چھوڑ دیں تو اس کے نتائج صرف گناہ کرنے والوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس مرکزی پیشن گوئی کو دیکھتے ہیں جس کا حوالہ بار بار دیا گیا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث کا ذکر ہے نا؟ جی، مسند احمد کی اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میری امت خیر پر رہے گی، ٹھیک ہے، جب تک ان میں ولد الزنا یعنی زنا سے پیدا ہونے والی اولاد عام نہ ہو جائے، اور جب یہ عام ہو جائے گی تو پھر قریب ہے کہ اللہ ان سب پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ یہ بہت سنگین الفاظ ہیں۔ بہت زیادہ۔ بالکل، اور یہاں جو چیز غور طلب ہے وہ انفرادی عمل اور اجتماعی سزا کا تعلق ہے۔ یہی میں سوچ رہی تھی۔ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ گناہ کا حساب ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے۔ جی، لیکن یہ روایت ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ جب معاشرہ برائی کو روکنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے یا اس کے لیے بہانے تراشتا ہے، بالکل، تو وہ گناہ ایک انفرادی فعل نہیں رہتا، وہ ایک اجتماعی جرم بن جاتا ہے۔ اور اجتماعی جرم کی سزا بھی اجتماعی ہوتی ہے۔ جی، ماخذ کا یہی نقطہ ہے۔ کیا اس خیال کی تائید کے لیے ماخذ میں کوئی اور حوالہ بھی موجود ہے؟ ہاں، اس میں طبرانی اور مستدرک حاکم کی دیگر روایات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت ہوگی۔ تو یہ خیال کسی ایک روایت پر مبنی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اسلامی لٹریچر میں اس کی جڑیں ملتی ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو بات ہو گئی مذہبی پیشن گوئیوں کی، لیکن یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے جہاں ماخذ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جدید دور کے اعداد و شمار پیش کرتا ہے۔ جی، اور یہ اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ اس میں 2025 کے اوائل کے ایک یورپی سروے کا حوالہ ہے، اور یہ اعداد و شمار سن کر میں خود حیران رہ گئی۔ مثال کے طور پر فرانس میں 60% بچے شادی کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں۔ 60%؟ 60%، یعنی آدھے سے بھی زیادہ۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور یہ صرف فرانس کی بات نہیں ہے، ماخذ ایک پوری فہرست دیتا ہے۔ ایسٹونیا میں 56%، سویڈن 55%، ڈنمارک 54%، پرتگال 53%۔ یعنی یہ سب وہ ممالک ہیں جہاں شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچے اب اقلیت میں نہیں بلکہ اکثریت بن چکے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ چونکا لینے والی بات ان اعداد و شمار کے پیچھے چھپی رفتار ہے۔ جی ہاں، وہی تو اصل نقطہ ہے۔ ماخذ میں بیلجیم کی مثال دی گئی ہے کہ صرف 30 سال کے عرصے میں 30 سال میں یہ شرح 8% سے بڑھ کر 50% تک پہنچ گئی۔ مطلب ایک پوری نسل کے اندر معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ ہی بدل گیا۔ بالکل، یہ بحث کو ایک تاریخی تناظر دیتا ہے۔ یہ کوئی سست رفتار تبدیلی نہیں ہے بلکہ ایک تیز رفتار سماجی انقلاب ہے۔ اور ماخذ اس نقطے پر بہت زور دیتا ہے کہ یہ اعداد و شمار کوئی انٹرنیٹ کی سنی سنائی بات نہیں بلکہ ایک معروف عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی نے بھی اپنی کتاب میں ان کا حوالہ دیا ہے۔ اچھا، تو اس سے دلیل کو ایک وزن ملتا ہے۔ جی، اور ویسٹ انڈیز کے علاقے بارباڈوس کا 70% کا عدد تو اور بھی خیر۔ 70%؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان معاشروں میں شادی کا ادارہ اپنی مرکزی حیثیت کھو رہا ہے۔ ظاہر ہے، جب بچے قانونی طور پر باپ کے نام کے بغیر رجسٹرڈ ہو رہے ہیں تو اس سے پورے خاندانی نظام پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ماخذ کے مطابق اس سے خاندان کا پورا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ نسل اور نسب کی پہچان جو صدیوں سے انسانی معاشرت کی بنیاد رہی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ذاتی آزادی کے نام پر ہو رہا ہے؟
جی، لائف سٹائل چوائس۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ جب ماں باپ کی شناختی واضح نہ ہو تو معاشرتی ذمہ داریوں کا تعین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار تو اپنی جگہ، لیکن ماخذ کے مطابق یہ صرف ایک علامت ہے، اصل بیماری کچھ اور ہے نا؟ جی، اور وہ شاید اس عمل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ صحیح بخاری کی اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ جی، وہی حدیث جس کا ذکر ماخذ میں ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ یہاں کلیدی لفظ حلال سمجھنا ہے۔ بالکل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا لوگ باقاعدہ فتویٰ دیں گے کہ یہ جائز ہے، یا اس کا کوئی اور گہرا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ماخذ اس کی تشریح یوں کرتا ہے کہ یہ ایک نظریاتی تبدیلی ہے۔ نظریاتی تبدیلی؟ جی، بات صرف گناہ کرنے کی نہیں بلکہ گناہ سے گناہ کا احساس ہی ختم کر دینے کی ہے۔ اچھا۔ جب معاشرہ کسی برائی کو ذاتی آزادی، مرضی یا لائف سٹائل کا انتخاب کہہ کر نہ صرف قبول کر لے بلکہ اسے قانونی اور سماجی تحفظ بھی فراہم کرے۔ تو یہ عملی طور پر اسے حلال سمجھنے کے برابر ہے؟ جی، ماخذ کا یہی استدلال ہے، اور وہ اس تبدیلی کو نارمل بنانے کا ذمہ دار میڈیا، فلموں، ڈراموں اور سوشل میڈیا کو ٹھہراتا ہے۔ یعنی جو چیز کل تک ایک اخلاقی برائی تھی، آج وہ ایک انسانی حق بن گئی ہے۔ صحیح۔ اور جو شخص اس پر سوال اٹھائے اسے پسماندہ، دقیانوسی یا انتہا پسند سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ذہنوں کا پورا الٹ پھیر ہے۔ جی، کنز المال کی ایک روایت کا بھی ذکر ہے کہ قریب ہے کہ میری امت شرمگاہوں کو حلال کر لے گی۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس سے ماخذ حلال سمجھنا کہتا ہے۔ یہ خاموشی سے گناہ کرنا نہیں بلکہ اس پر فخر کرنا، اسے آغوش کے طور پر منانا اور اس کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانا ہے۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی پوچھیں۔ مغربی ممالک کے پیش کر رہا ہے اور اسے اخلاقی زوال قرار دے رہا ہے۔ کیا اس میں اس بات پر بھی کوئی بحث ہے کہ ان معاشروں نے اس نئے خاندانی ڈھانچے سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا متبادل نظام بنائے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن ماخذ میں اس پر زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کا فوکس بنیادی طور پر اسلامی پیشین گوئیوں اور اخلاقیات پر ہے۔ یہ ان ممالک کے سوشل سیکیورٹی سسٹم یا قانونی ڈھانچے کا تجزیہ نہیں کرتا بلکہ صرف اس تبدیلی کو بطور قیامت کی نشانی پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا دائرہ کار کافی محدود ہے۔ یہ ایک سماجی تجزیہ کم اور ایک مذہبی تنبیہ زیادہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت اہم تھی۔ ماخذ اس اخلاقی گراوٹ کو ایک اور خوفناک چیز سے بھی جوڑتا ہے، اور وہ ہیں قدرتی آفات۔ جی، اور یہ ایک ایسا تعلق ہے جس پر آج کل کم ہی بات ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منسوب ایک روایت کا ذکر ہے۔ ان سے زلزلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کو اچھا سمجھنے لگیں گے، شراب پئیں گے اور موسیقی عام ہو جائے گی تو اللہ کو غیرت آئے گی اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ ہلے۔ اور پھر اگر لوگ توبہ کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کے لیے تباہی ہے۔ تو ماخذ یہ دلیل دے رہا ہے کہ ہم آج کل جو زلزلے، سیلاب اور وبائیں دیکھ رہے ہیں وہ محض اتفاقی سائنسی واقعات نہیں ہے۔ ماخذ کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ واقعات انسانی اعمال کا نتیجہ اور خدا کی طرف سے ایک تنبیہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایمانی زاویہ ہے۔ جی، جو سائنسی وضاحتوں کے متوازی چلتا ہے۔ ماخذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہمیں ان آفات کو صرف جغرافیائی تبدیلیوں کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے یا اپنے اجتماعی اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے؟ یہ ایک گہری سوچ ہے۔ جب معاشرہ اجتماعی طور پر توبہ چھوڑ دے اور گناہوں کو اپنا شعار بنا لے تو ماخذ کے مطابق ایسی تنبیہات فطری ہیں۔ اس ساری گفتگو میں ایک بہت بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو برا سمجھنے لگیں۔ جی ہاں، اور یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ کیا ماخذ اس پر کوئی وضاحت کرتا ہے؟ جی بالکل کرتا ہے، اور اس پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے۔ وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کا کوئی قصور نہیں، وہ بالکل معصوم ہے۔ اسلام کا بنیادی اصول بھی تو یہی ہے۔ جی، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ گناہ کا بوجھ صرف کرنے والے پر ہوتا ہے، اس کے اولاد پر نہیں۔ تو پھر تنقید کا ہدف کون ہے؟ بچہ نہیں تو کون؟ تنقید کا ہدف وہ معاشرتی نظام اور وہ والدین ہیں جو ایسے ماحول کو فروغ دیتے ہیں جس میں خاندان کا ادارہ کمزور ہو اور نسل کی حفاظت نہ رہے۔ اچھا۔ ماخذ کے مطابق اسلام میں زنا کی ممانعت کا مقصد ہی خاندانی نظام کو تحفظ دینا ہے تاکہ بچوں کی صحیح پرورش ہو اور ان کی شناخت محفوظ رہے۔
تو یہ وضاحت بہت ضروری تھی کہ تنقید کا رخ انفرادی بچوں کی طرف نہیں بلکہ اس سماجی ڈھانچے کی طرف ہے جو ان حالات کو جنم دے رہا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو ان ماخوذات کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ کیا یہ صرف مایوسی اور خوف پھیلانے کی کوشش ہے؟ نہیں، ماخذ کے مطابق اس کا مقصد خوفزدہ کرنا نہیں بلکہ خبردار کرنا ہے۔ ایک الارم کی طرح؟ بالکل، ایک الارم کی طرح جو یہ بتاتا ہے کہ خطرہ بہت قریب آ چکا ہے۔ یہ نشانیاں محض خبریں نہیں ہیں بلکہ خود احتسابی اور توبہ کی دعوت ہیں۔ تو ماخوذ یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ سنبھلنے کا وقت ہے۔ یعنی توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ بالکل، ماخوذ اسی بات پر زور دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی گناہ پر فخر کرنے لگے، اسے اپنا حق سمجھے اور اس کی تشہیر کرے، تو پھر توبہ کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ ان نشانیوں کو ایک آئینے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ جی، اور اپنے اعمال، اپنے گھروں کے ماحول اور اپنی اولاد کی تربیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور اس میں ایک گہری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد بے حیائی کو پھیلتے دیکھ کر خاموش ہیں یا دل میں اسے برا نہیں سمجھ رہے، تو ماخذ کے مطابق ہم بھی اس اجتماعی جرم میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ انفرادی ذمہ داری سے بڑھ کر اجتماعی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ جی، ماخذ کے مطابق یہ وقت صرف حالات پر تبصرہ کرنے کا نہیں بلکہ عملی قدم اٹھانے کا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش۔ جی، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کرنے کا ہے، اس سے پہلے کہ پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ تو ماخذ معاشرے میں گناہ کے معمول بن جانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ اجتماعی طور پر ایک اخلاقی برائی کی تعریف بدل کر اسے ذاتی حق قرار دے تو مستقبل میں کن دیگر بنیادی اقدار کی تعریف بدلی جا سکتی ہے اور اس کے معاشرے کے تانے بانے پر کیا طویل مدتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔